اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین فی مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال الامام سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلاة والسلام واما حق رعیتک بملک النکاح فان تعلم ان اللہ جعلها سکنا ومستراحا وانسا وواقیہ وَكَذَلِكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْكُمَا يَجِبُ أَن يَحْمَدَ اللَّهَ عَلَى صَاحِبِهِ وَيَعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ نِعْمَةٌ مِّنْهُ عَلَيْهِ۔ حقوق کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حقوق کی پاسداری کریں، حقوق کی نگہبانی کریں، حقوق کا پاس کریں۔ ہماری گفتگو وہی گزشتہ سے پیوستہ جو امام علیہ السلام نے 23واں حق کہ جو شریک حیات کا ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف کا ہے، اس سلسلے میں گفتگو ہماری ہو رہی ہے۔ کہ دو گفتگو آپ نے اس سے پہلے ملاحظہ فرمائی ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ امام علیہ السلام کس طرح ایک شریک حیات ہے، اس کا کیا حق بنتا ہے، دونوں کا آپس میں کس طرح ربط و ارتباط ہونا چاہیے، دونوں کے آپس میں تعلقات کیسے ہونے چاہیے، ان کی ریلیشن شپ کیسی ہونی چاہیے، ان کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس رشتہ زوجیت کو بہت ہی مقدس رشتہ ہے اور بہت ہی لطیف رشتہ ہے اور بہت ہی سو آنریبل، اس کی جو پریسٹیج ہے، اس کی جو عزت اور بھرم ہے، اس کی جو سینکٹیٹی ہے، قداست ہے، پاکیزگی ہے اس رشتے کی، کہ بہت سارے جتنے یہ مقدس رشتے ہیں اسی رشتہ زوجیت کی دین بنا کرتے ہیں۔ چونکہ رشتہ زوجیت آتا ہے تو انسان باپ بنتا ہے، کوئی ماں بنتی ہے، بھائی بنتے ہیں، بہنیں بنتی ہیں، پھر اس کے بعد یہ سارے جتنے جو مقدس رشتے ہیں اس کی یہ بنیاد بنا کرتا ہے۔ تو جو اتنے مقدس رشتوں کی بنیاد بنے وہ خود کیسے غیر مقدس ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے اسلام نے بڑی تاکید کی ہے اس چیز کو، کیا کہتے ہیں کہ ایمفیسس کیا ہے اس بات کے لیے کہ ہمیشہ شادی جو ہے یا رشتے زوجیت باندھنے کے لیے بڑا سوچ سمجھ کر انسان کو قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک زندگی کیا ہے کہ ایک نئی شیپ اختیار کرتی ہے، ایک نئی فارم اختیار کرتی ہے، ایک نئی زندگی کی شمع بنا کرتی ہے جو رشتہ زوجیت ہے۔ اس سلسلے میں ہماری جو گفتگو ہوئی، آپ نے دو گفتگو اس سے پہلے سنی ہیں اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ حقوق کے سلسلے میں 45واں پروگرام جا رہا ہے اس وقت، جو 45 نمبر جو ہے نا، یہ اس وقت جو ہے نا وہ پروگرامز ہیں، اور 23ویں حق کے سلسلے میں ہماری بات ہو رہی ہے۔ اور امام علیہ السلام نے رسالۃ الحقوق میں 50 حق بتائے ہیں۔ دیکھیں حقوق جو ہے نا وہ دو قسم کے حقوق کو اسلام نے یہاں پہ متعارف کرایا ہے، اور وہ یہ دیکھیں اسی پہ ہماری جو ہے نا وہ گفتگو پچھلے سیشن میں تمام ہوئی تھی۔ ایک حقوق جو ہیں وہ کیا ہیں؟ قانونی لحاظ کے ساتھ ہیں، یعنی وہ جو حقوق ہیں، مثلا ایک مرد کو چاہیے کہ اپنے جو بیوی ہے، بچے ہیں، ان کا نان نفقہ ہے شوہر کے اوپر واجب ہوا کرتا ہے، واجب ہے کہ اپنے بیوی کے جو نان ہے، نفقہ ہے، اس کی خوراک ہے،
اس کی پوشاک ہے، اس کی ضروریات زندگی جتنی چیزیں ہیں، شوہر کا حق بنتا ہے کہ وہ پرووائڈ کرے اپنی بیوی کو، اپنی وائف کو. یہ اس پر واجب ہے. کس پر واجب ہے؟ شوہر کے اوپر واجب ہے. اس کے لیے مسکن اچھا ہونا چاہیے، مسکن جو ہے جہاں پہ جو ریزیڈنس ہے اس کو پرووائڈ کرے. اس کے علاوہ لباس پرووائڈ کرے. جتنی جو ضروریات باہر کے جتنی زندگی کی پڑتی ہیں وہ ساری کی ساری پرووائڈ کرنا یہ شوہر کا حق بنتا ہے. اس کے عوض میں کیا ہے؟ اس کے عوض میں یہ ہے کہ خاتون کو چاہیے کہ وہ سکون زندگی کا باعث بنے، اس کی اطاعت کرے، اس کی فرمانداری کرے، اور اس سے یہ نہیں تاکہ جو لائف سٹائل ہے اس کا اچھے انداز کے ساتھ جو ہے نا وہ گزرنا چاہیے. کچھ انسان کے جو حقوق ہیں وہ حقوق قانونی سے ہٹ کر، یعنی پرووائڈ کرنا، یہ ساری سلسلہ ایسا ہے کہ میں اگر آپ کو منہاج الصالحین آیت اللہ العظمیٰ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ الخوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اگر ان کے آپ منہاج دیکھیں، اسی طرح تحریر الوسیلہ ہے، اس میں آپ چلے جائیں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، یا مثلا وسیلۃ النجات ہے مرحوم آیت اللہ العظمیٰ گلبیگانی کی، سب میں چلے جائیں تو یہاں پہ مثلا جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ اما نفقۃ الزوجۃ الدائم فتجب علی الزوج وہی الطعام والکسوۃ والسکن والفراش والغطاء وآلۃ التنظیف. یعنی اگر آپ چلے جائیں کہ دائمی جس کی جو شادی ہے پرماننٹ ہے، اس کا اب شوہر کے اوپر واجب ہے کہ اس کا نان ہے، نفقہ ہے، کھانا ہے، پینا ہے، کپڑے ہیں، لباس ہے، فرش ہے، بستر ہے، کیا ہے یہ ساری کی ساری. اور اسی طرح مثلا پردہ ہے یا جو صفائی ستھرائی کے لیے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں یہ بھی مرد کے اوپر واجب ہے. اور صفائی کی جتنے آلات ہیں جی وہ بھی مرد کے اوپر واجب ہے کہ ان کا انتظام کیا کرے. اور اسی طرح مرد پر واجب ہے، لیکن اس کے لیے پھر شرط لگا دی کہ وہ کیا ہے کہ وسائر ما تحتاج الیہ بحسب حالہ بشرط ان تکون عندہ. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں شرط یہ ہے کہ وہ خاتون اور وہ جو بیوی ہے وہ شوہر اپنے کے پاس رہے، اپنے شوہر کے پاس رہے. تب اس کے اوپر اگر ایک خاتون جو ہے ناشزہ ہے اور مرد کی بات ہی کو نہیں مانتی ہے اور وہ نافرمانی کرتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی ایکسکیوز بناتی رہتی ہے، ہر دم جو ہے نا کوئی نہ کوئی بہانے بازی اس کی چلتی رہتی ہے، یا اس قسم کے کہ وہ گھر میں ایک لیت و لال کا پورا ماحول اور انوائرمنٹ بنتی رہتی ہے کبھی بغیر بتائے ہوئے، یہ سارے جو اسلام نے چیزیں بتائی ہیں، ناشزہ اس خاتون کو کہتے ہیں، اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو بے ادب، بدتمیز اور شوہر کی جو نافرمان ہوا کرتی ہے، اس کے اوپر یہ ساری شرائط پھر جو ہیں وہ ساکت ہو جائے کرتی ہیں شوہر کے اوپر. لیکن میں جو شوہر ہیں ان کو بھی یہ کہتا ہوں بہانے نہ بنائیں کہ خواہ مخواہ جو ہے نا ہاں جی میری گل ہی نہیں مننی تھے یہ ساری چیزیں نہیں. گھر میں چھوٹی بہت جو ہے نا وہ چاکی ہوتی ہی رہتی ہے، ناچاکی بھی ہوتی رہتی ہے. یہ تھوڑی بہت جو ہے نا وہ کوئی ایسا گھر نہیں ہوتا کہ جہاں پہ یہ سلسلہ نہیں رہے، لہٰذا شوہر کو بھی بہانے بازی جو ہے نا وہ نہیں بنانی چاہیے. میں نے ایک شرعی لحاظ سے آپ کو مسئلہ بتایا ہے، اور مشہور جتنا ہے فقہا کہ ان فتاوی کے تحت ہے کہ نفقہ اس صورت میں واجب ہوتا ہے کہ جب عورت نافرمانی نہیں کرتی ہے. یہ منہاج الصالحین ہے اور اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 279 پہ دیکھیں تو یہ مسئلہ آپ کو جو ہے نا وہ مل جائے گا. تو باہر کے جو دوسرے حقوق ہیں جس کی طرف ہم بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ بعض حقوق کا تعلق کیا ہے؟ اخلاقی اعتبار کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ایتھیکل وے میں ہوا کرتا ہے. اس کا تعلق مینرز کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ڈیلنگ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق کانٹیکٹ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق مینرز کے ساتھ ہے. وہ بھی بہت ضروری ہوا کرتا ہے. مثلا مینرز کے ساتھ ہے، اگر شوہر گھر آتا ہے اس کو ویلکم کرے، یہ مینرز کے ساتھ ہے. اس سے چونکہ جتنے بھی اخلاقی حقوق ہوا کرتے ہیں اس سے نظام زندگی میں لذت آیا کرتی ہے.
جتنا بھی نظام زندگی ہے اس میں کیا ہوا کرتا ہے، انسان لطف اٹھاتے ہیں زندگی کے. اگر اخلاقیات کے پہلو سے اس کو نکال دیا جائے تو پھر زندگی ایک عجیب و غریب قسم کی خشک سی اور اس قسم کے جو ہے نا وہ زندگی بن جایا کرتی ہے. گھر میں جائے ظاہر ہے کہ اگر وہ مرد باہر کے سارے کام کر رہا ہے، تھکا مندہ آتا ہے، اسے چاہیے کہ پانی پوچھے، کھانا پوچھے، یہ ساری چیزیں اگرچہ واجب جو ہے نا وہ اس طرح کہا جائے کہ ہاں جی وہ جی کیڑا میرے تک جو ہے نا واجب ہے، ساری اس طرح جو نظام زندگی ہے وہ نہیں چلتا. جتنی بھی سیدہ سلام اللہ علیہا کی کنیزیں ہیں انہیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اس بات کی طرف بہت زیادہ بعض کوئی شکایتیں بھی آتی ہیں ہمارے پاس کہ اس طرح ہو گیا جی، اس طرح ہو گیا. ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں، ہم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے جو ہے نا ماننے والے ہیں. سیدہ سلام اللہ چکی کون پیسا کرتا تھا؟ یہ آپ سورہ حالتا فقط سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، لیکن حقیقت حال کو اگر دیکھا جائے، ٹھیک ہے باہر سے جو ہے امیر المومنین دانے لے کر آئے، ٹھیک ہے اون بھی لے کر آئے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اون کا جو سارا جتنا پروسیس بنتا ہے، دھاگا بنا، یہ کرا وہ کیا، اس کے بعد وہ جو دانوں کو پیسا گیا، روٹیاں بنائی گئیں، یہ سارا جتنا پروسیس ہے کس نے کیا تھا؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کیا تھا. کیا ہے کہ گھر کی جو اخلاقیات ہے اور انوائرمنٹ ہے اسے اچھے طریقے کے ساتھ، جتنی بھی اچھی خواتین ہوتی ہیں وہ خوش ہوا کرتی ہیں، اپنے شوہر کے لباس دھو کر خوش ہوتی ہیں، اس کے لیے اچھے انداز کے ساتھ جو ہے نا وہ پیش ہونا ہے، اس کے لیے خوشی محسوس کرتی ہیں، احساس کیا کرتی ہیں. مرد کو بھی چاہیے کہ گھر بیٹھ کے نہیں بلکہ اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھے سے ان کی جو نظام زندگی ہے اس کو اچھے انداز کے ساتھ چلائے. یہ نہیں کہ بیوی اب باہر کام کر رہی ہے تو یہ بھی، اور پھر بعد میں یہ بھی توقع رکھے کہ اس کے لیے کھانا بھی پکائے، اس کے لیے جو ہے وہ جو لباس ہے وہ بھی اس کے لیے تیار ہے. یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. اگر خاتون گھر کے ماحول کو سنبھال رہی ہے، بچوں کی پرورش کر رہی ہے، اور یہ بہت بڑا ایک ایثار ہے، یہ بہت بڑا ایک جذبہ ہے کر رہی، مرد کو چاہیے کہ باہر سے جتنی چیزیں ہیں ان کو پرووائڈ کرنا چاہیے تاکہ وہ اس سلسلے میں جو ہے نا ان کے لیے مشکل نہیں ہونی چاہیے. وہ اخلاقیات یہ دونوں جو پہلو ہیں، اگرچہ اس میں بعض چیزیں واجب نہیں ہوتی، لیکن انسان کی جو زندگی کا جو مزہ ہے اور لذت ہے وہ اس کے بغیر انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے. اور چونکہ یہ دونوں اس قسم کے پلرز ہیں، میاں اور بیوی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں، یہ نظام ہی اس قسم کا ہے. یعنی اگر یہ دونوں جتنا ہے مرد اور عورت ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ایک دوسرے کی نیازمندی ہے ان میں. اس وجہ سے اگر مالی لحاظ سے فرض کیا کہ عورت اس کو سہارا چاہیے تو مرد کو سکون زندگی کا سہارا جو ہے نا وہ چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مرد بغیر ایک خاتون کے، بغیر شادی کے، بغیر رشتہ زوجیت کے، وہ اسی طرح ہی ہے کہ a bird without a nest، ایک اس قسم کا پرندہ کہ جس کے پاس وہ، میں اس کی ایک ناول کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض ممکن ہے جوان جو ہے نا اس کی طرف جو ہے نا وہ چلے جائیں کہ ہاں جی برڈز جو ہے نا وداؤٹ نیسٹ، تو اس کی نہیں بات میں یہ کہہ رہا ہوں. حقیقت میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یعنی ضرورت اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک نیچرل جس کو فینامنا کہتے ہیں اس اعتبار کے ساتھ رکھا ہے کہ جو اٹریکشن ہے مرد میں خاتون میں مرد میں، یہ ایک نیچرل چیز ہے، نیچرل، اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر گزارا ان کا زندگی نہیں چل سکتی ہے. اگر ایک چاہے کہ نہیں، عورت کہے کہ نہیں جی کیا ضرورت ہے، کوئی شادی نہیں ہو سکنی، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں، اس کی زندگی ناقص زندگی گزر کرتی ہے. کہ مرد اگر کہے ہاں جی نہیں کسی عورت کے جو ہے نا کوئی شادی کی ضرورت نہیں، یہ ہے وہ بھی اسی طرح، یعنی ایک اس قسم کی خیالی جو ہے نا وہ ایک سلسلہ گھما رہا ہے اپنے ذہن میں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حقائق کے ساتھ. تو جہاں پہ کہتے ہیں کہ وہاں جو شادی نہیں ہونی چاہیے جی، یہ نہیں ہو جائے، میں اگر ان کے واقعات آپ کو سنا، یہاں پہ مجھے یہ سٹیج اجازت نہیں دیتا ہے کہ یہاں پہ جو کہتے تھے کہ ہاں جی بغیر شادی کے جو ہے اس مکتب کو رہنا چاہیے، اس مذہب کو رہنا چاہیے، اس کے لیے جو ہے نا یہ ہے اور یہ روحانیت نہیں. ایک نیچرل جو چیزیں ہوا کرتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے لیے ضرورت قرار دیا ہے. مرد معاون ہوا کرتا ہے ایک خاتون کا،
ایک خاتون ایک مرد کی بہت زیادہ مددگار ہوا کرتی ہے، لیکن یہ مددگاری کس میں ہے؟ امر خدا میں ہونی چاہیے۔ اور یہ بات اگر آپ نے پوچھنی ہے، آپ پیغمبر اسلام کے پاس جائیں، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا ہے کہ یہ بتائیے کہ علی کو آپ نے کیسا، آپ کے احساسات کیا ہیں، آپ کی فیلنگ کیا ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں؟ یہ کائنات کے رسول ہی پوچھ سکتا ہے۔ ایک جملے میں جو ہے اس کا جواب دیا سیدہ سلام اللہ فرمایا کہ نعم العون فی طاعت اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں میرا بہترین مددگار، میرا بہترین مددگار۔ اور جب امیر المومنین سے پوچھا گیا تو کہا کہ سیدہ امر پروردگار میں میری بہترین مددگار۔ ہمارے پاس معیار تو یہی ہے نا، ہم اپنے ہاتھ سے کاٹ نہیں سکتے ہیں۔ معیار کو دیکھنا ہے پیغمبر اسلام کو دیکھیں، معیار کو دیکھنا ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو دیکھیں، اس کو معیار کو دیکھنا ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھیں، معیار کو دیکھنا ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو دیکھیں۔ اپنے پاس سے تو معیار کھڑے نہیں جا سکتے ہیں۔ ان معیارات کو جب انسان دیکھتا ہے تو انسان کو خبر ہو جاتی ہے کیا ہے۔ اس وجہ سے اس بات کی جو ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ اس انداز کے ساتھ انسان کی زندگی ہو کہ ایک دفعہ بھی پوری زندگی، یہ بات کہنا آسان ہے، بات کہنا آسان ہے، پوری زندگی جناب سیدہ کی گزری، ایک دفعہ بھی امیر المومنین سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہو رہی ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہو رہی، پوری زندگی جب سے آئیں نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ ایک دفعہ جب بستر حلالت پہ ہے نا، بیمار ہے، بیماری کی وجہ کیا ہے میں آپ یہاں پہ کیا آپ کو بتاؤں۔ اس زمانے کی جو ستم ظریفی ہے، اور بی بی بستر بیماری نہیں میں کہتا ہوں بستر شہادت پر کافی ضعیف ہو چکی ہیں۔ لیکن سرحانے کے پاس امیر المومنین بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بنت رسول اتنا جب سے آپ اس گھر میں تشریف لائی ہیں، آپ نے ایک دفعہ بھی ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی فرمائش نہیں کی ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے، کوئی فرمائش۔ کہا یا امیر المومنین، جب میں بابا کے گھر سے چلی تھی تو انہوں نے ایک بات مجھے فرمائی تھی کہ شوہر کے گھر بیٹی جب جانا کسی چیز کی ڈیمانڈ، اس وجہ سے کہ یہ عورت کی کمزوری شمار ہوا کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تم فرمائش کرو گے، اگر شوہر اس کو پورا نہ کر پائے تو وہ تمہارے سامنے شرمندہ ہوگا۔ اوائڈ کرو ان چیزوں۔ کہا نہیں بنت رسول، آپ ضرور آج آپ نے فرمائش کر دینی۔ انسسٹ کر رہے ہیں، مسلسل اصرار کر رہے ہیں امیر المومنین۔ نہیں، آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی، آپ گھر کے کام نہ کیا کریں، آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی، آپ جھاڑو نہ دیا کریں، آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی، آپ چکی نہ چلایا کریں، چکی نہ پیسا کریں، آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی ہے، آپ بچوں کے لیے اتنا جو ہے نا وہ مسلسل اصرار جب انسسٹ کیا امیر المومنین، نہیں سیدہ آج آپ نے فرمائش کرنی۔ تو بی بی نے فرمائش کیا کی کہ ایک انار میرے لیے اگر ہو جائے تو میری صحت بحال ہو جائے گی، شاید صحت میں افاقہ ہے۔ ایک انار جاتے ہیں، 1 درہم کا انار لیتے ہیں، اور انار کو لے کے واپس آتے ہیں تو دیکھا کہ ایک بیمار ہے، ناتوان ہے، اسی طرح روڈ پہ پڑا ہوا اور اور کرا رہا ہے، رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے۔ امیر المومنین جاتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں کہ بندہ خدا، اس وجہ سے کہ امیر المومنین کرسی پہ بیٹھ کر کرسی کو چمٹ جانے کا نام نہیں، یا خلیفہ بننے والے کا نام نہیں ہے۔ امیر المومنین نام ہے لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہونے والے۔ پوچھتے ہیں کیا بندہ خدا، کیا خبر ہے، کیا وجہ ہے، کیوں تمہاری صحت
ٹھیک نہیں ہے، کوئی چیز تمہیں چاہیے؟ کہا کہ یا امیر المؤمنین، اگر مجھے تھوڑا انار مل جائے۔ امام نے کیا کیا؟ وہ جو ایک انار تھا اس کے 2 حصے کر لیے۔ آپ ذرا چشم تصور سے دیکھیں کہ جس کی بیوی نے پوری زندگی کوئی فرمائش نہیں کی ہے، انار کے 2 حصے کرتے ہیں، آدھا حصہ دانے نکال کے اسے کھلاتے ہیں۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں بتاؤ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کہا کہ ابھی کافی افاقہ ہو رہا ہے، کاش آدھا اور مل جاتا۔ امام نے وہ آدھا انار جو ہے وہ بھی کھلا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھائی جبریل جنت کے اناروں کا تھال بھر کے میری کنی زہرا کے پاس جاؤ اور یہ بتاؤ کہ یہ انار علی ابن ابی طالب نے بھیجے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اخلاص کے اس عظیم مینار ہیں، اگر ان کی آپ یہ عظمتیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو خبر ہو جائے گی، اخلاص کی بنیادوں پہ جو کام کرنے والے ساری زندگی یہ بات جو ہے نا وہ بتا دی۔ اسی طرح اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو سلسلہ ہے ایک حقوق کے سلسلے میں جو ہماری بات ہوئی، اور اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام دیکھیں بہت خوبصورت جو ہے نا وہ روایت فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا احسن فیما بینہ و بین زوجتہ فإن اللہ عز وجل قد ملکہ ناسیتہ وجعلہ القیم علیہ۔ یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے، رحمت کی جو ہے وہ بارش فرمائے۔ کس بندے پر؟ کہ جو اپنے اور اپنے بیوی کے درمیان جو اس کے تعلقات ہیں اس میں بہتری لاتا ہے۔ پھر کیا ہے؟ فإن اللہ عز وجل قد ملکہ ناسیتہ، کہ پروردگار نے کیا ہے کہ اس ساری جو نظام زندگی ہے، نظام زوجیت ہے، اس کی ناسیہ اس کو کہتے ہیں، یہ جو پیشانی کے بال ہیں اس کو، یعنی کیا ہے کہ پورے جو نظام زندگی ہے، زندگی جو نظام زوجیت جس کو کہتا ہے، اللہ نے مرد کے سپرد کیا ہے کہ وجعلہ القیم علیہا، اور اسے سرپرست قرار دیا ہے تاکہ بہتر انداز کے ساتھ تم زندگی جو ہے نا گزارو۔ یہ بھی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس وقت تک انسان حق ادا ہی نہیں کر سکتا ہے اللہ کا جب تک وہ اپنی زوجہ کے حقوق کو ادا نہیں کرتا۔ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، دیکھیں تھوڑے مکس بھی ہیں یہ فرامین، کہ ایک طرف مردوں کو بھی متوجہ کیا اور ایک طرف خواتین کو بھی جو ہے متوجہ کیا ہے۔ فرمایا کہ ایما امرأۃ لم ترفق بزوجہا وحملتہ علی ما لا یقدر علیہ وما لا یطیق، وہ خاتون کے جو اپنے شوہر پہ رحم نہیں کرتی ہے، انج بھی لے کے آؤ تو انج بھی لے کے آؤ تو صوفے خراب ہو گئے تو فلان خراب ہو گیا تو فلان ہو گیا تو فلان ہو گیا، یعنی اس کی طاقت نہیں ہے۔ جب دوسروں کے ہاں جاتے ہیں تو ممکن ہے وہاں چیزیں دیکھیں اور وہاں اپنے گھر کے ساتھ جو ہے نا مقایسہ، اپنے گھر کے حالات کو دیکھو، گھر کے حالات آپ کے کیسے ہیں، آپ کے شوہر کی آمدن کتنی ہے، ایکسپینسز آپ کے گھر کے کتنے ہیں، بچوں کے اوپر کتنا خرچ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں کے پاس ایسا ہے تو ہمارے پاس تو نہیں ہے، اس کو دیکھو۔ اس کے بعد ایو امرأۃ لم ترفق بزوجہا وحملتہ علی ما لا یقدر علیہ وما لا یطیق، وہ خاتون کہ جو اپنے شوہر کے ساتھ کیا نہیں کرتی ہے، وہ مدارا نہیں کرتی ہے، اس کی جو رفتار ہے اس انداز کے ساتھ نہیں ہے، اور اسے اس پہ یعنی پریشر بناتی ہے اقتصادی اعتبار کے ساتھ، اکنومیکل وے کے اعتبار کے ساتھ، کہ جب کہ اس کی طاقت نہیں ہے، اس کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے، اس میں اتنی ابھی فائنینشیل وہ اس میں نہیں گزر رہا ہے بلکہ فائنینشیل سٹریس میں گزر رہا ہے، اور یہ چاہتی ہے کہ نہیں اس پہ اوپر جو ہے نا وہ برڈن پیدا کر دیا جائے۔ لم تقبل منہا حسنۃ وتلقى اللہ وهو علیہا غضبان،
کوئی بھی وہ نیکی کرتی ہے اللہ کے ہاں وہ کوئی نیکی اس کی قابل قبول نہیں. تمہیں نہیں چاہیے گھر کے ساتھ جو ہے نا سیٹنگ اچھی طریقے سے رکھو. دیکھو تمہارے پاس اگر فرض کیا ہے اب تم 1000 پاؤنڈ کما رہے ہو تو 1000 پاؤنڈ کے اعتبار کے ساتھ اپنی زندگی کی سیٹنگ کرو. آپ کے پاس فرض کی 500 پاؤنڈ چاہے آپ کی آمدن ہو اس اعتبار کے ساتھ اس کی زندگی. 2000 پاؤنڈ آپ کی مہینہ آمدن ہے اس اعتبار کے ساتھ اس کی 3 سیٹنگ کرو. اپنی زندگی کو بہتر انداز کے ساتھ سیٹنگ کرو. جتنی ہے کفایت شعاری کے ساتھ اس زندگی کی طرف آگے بڑھو. نہیں یہ ہے کہ پریشر بناؤ گھر کے اوپر. کل جو ہے نا وہ جا کے ایک مسائل بنے ہاں جی وہ چیزیں آنی چاہیے تو مورگیج اے لے لو تو فلانے اے لے لو تو کل جو ہے نا جا کے وہ سارے اتبار آئے وہاں ہاں جی وہ چیزیں نکالو سارے جو ہے نا یہ کیا ہے یہ صاحب جو ہے اب بینکرپسی کی طرف چلے جا رہے ہیں. وہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی جتنی آپ کے پاس چادر ہے نا اسی اعتبار کے ساتھ جو ہے نا وہ پاؤں کو پھیلانے کی ضرورت ہے. اپنے لیول کو دیکھو اپنے انداز کو دیکھو اور اپنی جو کیپیسٹی ہے اسے انسان کو دیکھنی چاہیے اور اس کے حساب سے انسان کو خرچ اور اخراجات. اور ایک خاتون وادار کرتی ہے اسے مجبور کرتی ہے اسے پریشر بناتی ہے اس کے لیے. وہ زندگی ناقص ہو جاتی ہے بعد میں خراب ہو جاتی ہے. شوہر کے اوپر جب برڈن پڑتا ہے اقتصادی مسائل اس قسم کے ہو جاتے ہیں کہ گھر کا ماحول پھر ٹھیک نہیں رہتا ہے. اقتصادی مسائل کی وجہ سے وہ لوگ کہ جو تنگی محسوس کرتے ہیں فقر و فاقہ کی طرف جاتے ہیں ان کے گھر کا ماحول بعض اوقات بڑا اجیرن سا ہو جایا کرتا ہے. چونکہ جو اکنامیکلی سٹریس ہے وہ انسان کے گھر کی جو فضا ہے اس فضا مقدر ہو جایا کرتی ہے آلودہ ہو جایا کرتی ہے. اس وجہ سے یہ بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے ان خواتین کے لیے کہ پریشر نہ بنائیں اس کے اوپر. لم تقبل منہا حسنۃ کوئی اس کے حسنہ کوئی اس کی نیکی اس وقت قبول نہیں ہوگی. اس طرح نہیں کرنا چاہیے اس کو. اور فرماتے ہیں کہ وَتَلْقَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهَا غَضَبَانٌ. مجھے کچھ آواز نہیں آ رہی. وَتَلْقَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهَا غَضَبَانٌ. اور وہ اگر اس حالت میں اگر اس کی وفات بھی ہو جائے تو اللہ کو اس طرح وہ منہ دکھائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا. یعنی غضبان اللہ غضبناک ہوگا خشمگین ہوگا اللہ ایسی خاتون پر کہ اگر وہ اس طرح کی سٹریس بنانا چاہتی ہے یا فائنینشیل برڈن بنانا چاہتی ہے تو اس کے لیے یہ جو ہے نا وہ ساری اسی وجہ سے. لیکن اگر جتنی بھی مصیبتیں ہیں یا فیملی کے سلسلے میں ایک ظاہر ہے کہ وہ شوہر برداشت کرتا ہے وہ فیملی کا اپنا ٹیم لیڈر ہوا کرتا ہے سربراہ ہوا کرتا ہے اور اس سلسلے میں اگر اسے مشکلات بھی آتی رہتی ہیں تو بہت زیادہ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجر بھی رکھ دیا ہے. اور اس کے لیے یہ بات جو ہے نا وہ بتا بھی دی ہے کہ اگر تم اپنے گھر والوں کے لیے حالانکہ گھر کی جو مصیبت ہوا کرتی ہے سب سے بڑی مصیبتوں میں اس کا شمار ہوا کرتا ہے گھر کی مصیبتوں کا. باہر کی جتنی مصیبتیں مرد اس کو وہ مرد ہوتا ہے اس کو برداشت کر لیتا ہے لیکن جو گھر کی مصیبتیں ہوا کرتی ہیں گھر کی مصیبتوں اسی وجہ سے اگر آپ روایات میں دیکھیں تو ان اغم الغم غم العیال سب سے زیادہ اگر کسی کو غم ہوا کرتا ہے یا غم انسان اس زندگی گزارتا ہے تو وہ انسان کی فیملی کا ہوا کرتا ہے. چلیں فیملی کا ہوا کرتا ہے گھر والوں کا ہوا کرتا ہے. مرد گھر کے غم کو برداشت نہیں کر پاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں اپنا نام نہیں کوئی بتانا بات چاہتی صرف آپ سے ایک کوئسچن ہے مولانا صاحب. جی جی ہے تو ذرا وہ لیکن آپ سے پھر بھی پوچھنا چاہتی ہوں اگر کوئی عورت بہت زیادہ کوآپریٹو ہو بہت زیادہ تعاون کرتی ہو اپنے شوہر کے ساتھ لیکن شوہر ایسا ہو کہ پھر وہ اس بیوی کی قدر نہ کرے اور باہر کی دنیا میں وہ زیادہ ہو تو پھر اس کے بارے میں کیا آپ کہتے ہیں؟ ٹھیک ٹھیک. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یعنی سب سے جو زیادہ انسان غم میں مبتلا ہوا کرتا ہے گھر کا جو غم ہے وہ بڑا شدید قسم کا جو ہے نا وہ غم ہوا کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.
مولانا وقار بول رہا ہوں میں شیفیلڈ سے. نام ہے آپ سے. جی وقار بھائی بول رہے ہیں جی شیفیلڈ سے. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. شوہر اور بیوی کے حقوق کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بہت خوشی ہوئی سن کے. اس سے کافی ہمیں مجھے خاص کر کے اس سے ہمت اور حوصلہ ملا ہے جو آپ باتیں کر رہے ہیں. دعا کریں ہمارے لیے کہ ہمیں محسوس کہ ہماری جو ہے ان کی سیرت پہ ہم چلیں اور ہماری عورتیں جو ہیں بی بی سیدہ زینب اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کی سیرت پہ مرد دم تک قائم رہیں. بہت شکریہ. تو یعنی اسی وجہ سے اگر کوئی مرد اپنے گھر والوں کے غم کو برداشت کرتا ہے، ظاہر ہے کہ چونکہ سارا برڈن اس کے اوپر ہوا کرتا ہے، گھر کا وارث ہوتا ہے، گھر کا سرپرست ہوتا ہے، کئی چیزیں وہ اپنے گھر والوں سے چھپاتا ہے کہ نہیں یہ بھی میری وجہ سے سٹریس میں نہ جائیں، فرسٹریشن میں نہ جائیں. خود جلتا رہتا ہے، کٹتا رہتا ہے. وہ فارسی کی مثال ہے کہ بے سوز و بے ساز، جلتے رہو لیکن بناتے رہو، بناتے رہو. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غم العیال ستر من النار، اس آیت کے بعد اس جو روایت ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے، وطاعت الخالق امان من العذاب. فرماتے ہیں کہ جو گھر والوں کا غم ہوتا ہے، بیوی بچے، یہ جو سٹریس انسان لیتا ہے، یہ مت سمجھو کہ اس کا اجر نہیں ہوا کرتا ہے. اس کا اجر کیا ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے محفوظ رہتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو شخص اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے امان میں رہتا ہے. ایک مختصر سی بریک ہے، انشاءاللہ اس کے بعد حاضر.